السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال جس طریقے سے کویت نے جو اسٹیکلی یعنی بہت ہارڈ طریقے سے ایک دم جو قوانین لاگو کیے ہیں، جو پابندیاں عائد کرنے کے بعد جو قوانین جو بنے ہیں کویت کے اندر، میں اس کا ذکر ضرور کروں گا، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو وہ ٹویٹ بھی لگاؤں گا تاکہ آپ لوگ خود پڑھ لیں اور دیکھ لیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آپ لوگوں کو اور ایک گڈ نیوز یہ بتا دوں، اور ایک منسٹری مل چکی ہے ان کو، وزیر خارجہ کی، جو مجیب چرکائی، جو ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ تھے اور محامی ہے، بہت بڑے لائر ہیں، جو اکثر ٹویٹا کرتے ہیں، یہ بھی انہی کا ٹویٹ ہے، لیکن ایک بہت بڑی منسٹری ان کو ملی ہے، وزیر خارجیہ بن چکے ہیں انہوں، یعنی اپنی طاقت کا بجا استعمال پہلے بھی کر رہے تھے انہوں، اب لیکن ایسے فیصلے انہوں آگے سے رضامندی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے وہ قوانین لاگو کر سکتے۔ یہ ہم مسلمانوں کے حق کے لیے بہت بڑی بات ہے، خاص کر بھارت کے مسلمانوں کے لیے، جو انہوں بہت سکھ چنتک ہے، بولتے کیا بولتے ہو، بہت فکر مند ہے بھارت کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اتنے خلاف ہے انہوں، یہ ہندوتوا لفظ کے بھی خلاف ہے انہوں۔ ہندوتوا لفظ جو ہے نا، یہ الفاظ ان کو چھپتے ہیں، ایک مذاقی نظر آتے ہیں، یہ الفاظ ایک مسرحیہ جیسا بولتے ہیں نا وہ لوگ، ویسا ایک جوک نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ بھئی یہ لوگ بہت برا کر چکے ہیں اپنے لیے، یہ لوگ بہت ایسے حرکتیں کرے ہیں جس کی یہ لوگوں کو سزا بھی مل رہی ہے، اور ان کی اوقات ان کو پتہ چل چکی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دو، راجستھان میں پیٹرول نام کی چیز نہیں ہے، ابھی ڈیزل نام کی چیز نہیں ہے۔ راجستھان ہو گیا، آپ کو پنجاب ہو گیا، آدھے پنجاب میں ختم ہو چکا ہے پیٹرول ڈیزل، جو آپ بول سکتے ہیں، یہاں تک کہ گیس بھی ختم ہو چکا ہے، جو گیس کے گاڑیاں چلتے، آٹواں چلتے، وہ چیز بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے دیش واسیوں کے لیے فکر کی بات ہے، بہت فکر کی بات ہے، لیکن یہ کمبختوں کو یہ کیسا سمجھا، یہ دیمک کے کیڑوں کو، یہ گٹری غذا کھانے والے گٹر کے جانوروں کو، یہ پاکھنڈیوں کو، یہ بیوڑوں کو، یہ کون سی نسل ہے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ آئے سو آئے جو ہے سو ہمارے اوپر خبیث بھی ہو گئے، خبیث کے بچے، یہ خبیث کے بچے خابیث بھی ہو گئے، جبکہ یہ لوگوں کو حق کے دھونا نہیں معلوم، حق کے دھونا نہیں آتا ان کو۔ اور یہ لوگ، آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دو، یہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے بھائی، تو ایسا کیسا ان کی کونڈم للی کام نہیں کرتی، ایڈس للی کام نہیں کرتی، ان کو عورت کی ضرورت کیسا نہیں پڑتی، برابر پڑتی ہے، لیکن جو یہ لوگ جو ماحول بنا لیے ان کے پاس، وہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں میں کھلے الفاظوں میں، اگرچہ میں بول دیا تو جو سب ہنس پڑیں گے اور رو پڑیں گے، سمجھے نا، لیکن آپ لوگ بھی سمجھ بھی رکھتے، عقل بھی رکھتے، آپ لوگ جانتے ہیں یہ بھرویے ہوتے، ایک دوسرے کی بھر لیتے ہیں بھائی، بول دے رہا ہوں میں، سمجھے نا، ایک دوسرے کی بھر لینا ان کا کام رہتا، اور کچھ بھی نہیں، ان کی انہوں مٹا لیتے، اس کی انہیں مٹا لیتا، بس یہ ان کی زندگی ہے۔ لیکن یہ لوگ رجالوں سے، رجال بولے تو مرد آدمیوں سے بھیڑنے کی کوشش کرے، جبکہ ان کی اوقات کیا ہے، ہمارے ڈاوے پاؤں کی جوتی کی ہے، برابر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ گندگی کر کے یہ لوگ یہ سوچتے رہے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، ایسا دیش کے اندر، یعنی ہمارے بھارت کے مسلمانوں کو ہم تکلیف، تو یہ خبیث کے بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سب الٹا پڑ گیا، ان کے اتنے سالوں سے یہ جو گند مچائے تھے، گندگی جو بھرے تھے، یہ ساری ان کے پچھواڑوں میں گھس گئی، اسی کے اوپر ان کا یہ ٹویٹ آیا، اور خاص کر انہوں نے سرکاری چینل کو ایک غنا اولا پہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو رتی برابر بھی یہ لوگ تکلیف پہنچائے بھی، کہ ہم خاموش نہیں بیٹھتے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے صرف ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، یا ہم ان کے اوپر پابندی عائد کی، ان کے اوپر بینڈ لگایا، نہیں، اگرچہ ہم کو ضرورت پڑی تو ہم دوسری چیز بھی استعمال کریں گے، یہ کہنا تھا ان کا۔ یہ جو ہمارے لیے بات ہے، شرم کی بات ہے، یہ بات ہے، فکر کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اذاں ہو رہی ہے، ذرا اذاں ہو جانے دو۔
اللهم صل على बहरकैफ ये लोग खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं और इस वक्त सबसे आगे कुवैत है जो भारत के मुसलमानों के लिए इतना फ़िक्रमंद है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। आप लोगों को पहले भी जिक्र किया था, मैं पहले भी बताया था कि कुवैत, कतर, सऊदीया, ओमान ऐसे कईयों पैकेजेस है जो भेजने वाले थे, लेकिन क्योंकि हमने बताया कि हमारे आदमी लोग को 1 रुपया भी नहीं मिलता। यहाँ की सरकार वैसे ही हमेशा भूखी रहती है कि सरकार का पेट नहीं भरता तो गरीब का पेट कहाँ से भरेंगे, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। उसके बाद उन लोगों को कुछ अंदरूनी कामें निकल आए, इसलिए लेट हुआ था। हालांकि उनके ग्रुप के कई लोगों के नामों का ऐलान भी हो गया था आने के लिए, जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ज़रूरत है उनकी, जो पहुंचा सके, अपने हाथ से दे सके, क्योंकि जो है सो अगरचे वो लोग खुद करे, अगरचे तो मुस्तहिक लोगों को मिलता, जिसका जो हक़ बनता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश भी होता, वैसी मदद देने वाले को भी अजर मिलने वाला है। तो बहरकैफ इंशाअल्लाह वो भी बात हुई है और वो भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह आने वाले हैं वो ग्रुप, क्योंकि उसमें से बता दूं मैं आप लोगों को, ये हमारे जो आने वाले थे 6 आदमी, एक भाई, एक हमारे उस भाई के वालिद का इंतकाल होने की वजह से फिर ये 5 लोग भी रुक गए, तो वो एक आदमी की वजह से, इसलिए आप लोगों को ताख़ीर भी, देरी हुई, नहीं तो आप लोगों के हक़ूक़ अदा होकर भी एक महीना हो जाता था, महीना 1.5 महीना तो हो ही जाता था। तो इसलिए इंशाअल्लाह आप थोड़ा सा सब्र करो, आप लोगों की वो ज़रूरत भी पूरी होगी। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हमको कामयाबी देने वाला है। और साथ ही साथ इन नापिकारों को, इन कम बख्तों को, ये दिमागी कीड़ों को इंशाअल्लाह ज़मीन बोस होने के लिए वक्त आ चुका है, हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ये लोग नस्ते नाबूद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारी बहुत बड़ी फ़तेह नसीब होगी हमको। जितने हम मुसलमानों ने, जितनी माओं ने जो अपने आंसू बहाए हैं, जो खुल के दुआएं किए हैं, रो रो के, गिड़गड़ा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उन सब की दुआएं कबूल हो चुकी है इंशाअल्लाह, और वो आप लोगों की आँखों के सामने है। आप लोगों को भी मालूम तो हो रहा है अभी कि जिस तरीक़े से ये लोगों के ऊपर जो आफत आ पड़ी RSS के ऊपर, ये लोग दिखा नहीं रहे हैं, इनके दिलों में क्या चल रहा है वो हम जानते हैं। और ये गोदी मीडिया हर चीज़, क्योंकि इनकी वाहवाही, इनका बड़कपन, छूट के अलावा ये लोग कुछ दिए नहीं 8-9 साल में। गोदी मीडिया ख़ासकर ABP न्यूज़ रहने दो या आज तक रहने दो या जी न्यूज़ रहने दो, इनका काम है गंद मचाना, गंद फैलाना। और आप लोगों को ये रुब्बिक का लियाकत के बारे में पता है, अंजना ओम केचप के बारे में, बड़े बेआबरू हुए लोग, कितने बेइज्जत हुए। अगरचे इनकी जगह पे कोई दूसरे रहते हैं अगरचे, तो ये एंकरों का काम छोड़ देते हैं लोग करके, जो है सो इसको बहुत ख्वाहिश है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि जहाँ पे भी नारा दिखा गैस निकालना और उससे गैस के पकोड़े तलना, पकोड़े तल के भेजना।
یہ لوگ وہ کام کر لیتے تھے، لیکن یہ لوگوں کی یہ چل پڑ لی کسی طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی دکان بھی بند ہونے والی ہے، نہ تو ان کو کوئی سننے والا ہے نہ تو ان کو کوئی دیکھنے والا ہے، کیونکہ عوام جان چکی ہے اچھی طرح. اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے ایک سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے، ہر ظلم کا ہر ظلم کو بتایا جا رہا، دکھلایا جا رہا، ہر ظالم کا پردہ فاش ہو رہا. یہ ہمارے لیے بات فخر کی بات ہے. الحمدللہ ایک پلیٹ فارم ہم کو ایسا ملا ہے جو ان کی دکھتی رگوں کو جو ہے سب دبایا جا رہا، ان کی دموں پہ پاؤں رکھا جا رہا. یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی محنت کا اثر ہے، آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے. تو آپ لوگ ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.